الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی رہنمائی فرمائی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کی دوسری کڑی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ایک طویل آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا، ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں، اٹھو باجماعت نماز ادا کراؤ۔ اللہ دشمن سامنے موجود، خطرے کی حالت، گولیاں برس رہی ہیں، فرمایا آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے، آدھی فوج اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے۔ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں، اور ہم چھوٹے چھوٹے بہانے کرتے ہیں کہ دکان کھولنی ہے آدمی کو، کاروبار کرنا ہے آدمی کو، عورتوں کو کام کاج کرنا ہے، گھریلو مصروفیات ہے، اور نماز سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ماعون میں، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے جہنم جو سستی کے مارے ہوئے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، یہ صبح اور عشاء کی نماز ضرور پڑھتے ہیں، یہ نیکی کی علامت ہے، یہ بدبخت خدا کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں اتاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کو فرض قرار دیا، یہ اپنے آپ کو خدا اور رسول بنا کے خدا کی 5 نمازیں نہیں، رسول کی 5 نمازیں نہیں، اس نے اپنی طرف سے 2 بنا لی ہے۔ یعنی جو منافق لوگ ہیں وہ فجر اور عشاء کی نماز میں تو رہتے ہیں لیکن 3 نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایسا شخص قیامت کے دن دوہرے عذاب کا مستحق ہوگا، ایک اللہ کی نافرمانی اور دوسرا شریعت کا مذاق اس نے دہرایا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے، اور خاوند کو نماز پڑھانا بیوی کی، اور بے شرمی کی انتہا ہے، بے حمیتی کی انتہا ہے کہ آج کے زمانے میں بیویاں خاوند کو نماز پڑھاتی ہیں، بیوی 5 وقت نمازی اور خاوند بدبخت نے کبھی نماز کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ بڑی بہادری کی کہ جمعہ کے دن آ گیا، اور ایسے بھی بد نصیب موجود ہیں جن کو جمعہ کے دن بھی مسجد کی توفیق نہیں ہوتی، صرف عید کے عید نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بد نصیب بھی آج موجود ہیں۔ آج ہماری نماز کیا ہو گئی ہے؟ 8 کی کھاٹ کی 360
8 کی, 8 کی یعنی جمعہ کو جمعہ ادا کر لیے, کھاٹ کی یعنی انسان جنازے کی نماز میں شرکت کر لیے, اور 360 کی یعنی ظہر کی نماز یعنی وہ عیدین کی نماز ادا کر لیے. آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا ہے. ظہر کیا ظہر آنے میں, عصر کیا عصر آنے میں, مغرب میں میں تھا نہیں, عشاء میں سو گیا, فجر میں میں اٹھا نہیں. آج ہماری حالت کچھ اس طریقے کی ہو گئی ہے. لوگوں, امام کائنات کی بات سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے, اور نابالغ بیٹے کو نماز پڑھانا بھی باپ کی ذمہ داری ہے. قیامت کے دن ایسے شوہر اور ایسے باپ مجرموں کی صف میں اٹھائے جائیں گے جو خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں کو کبھی نماز کا حکم نہیں دیتے تھے. اب سوچو, اگر جن کے گھر والے نہیں پڑھتے وہ مجرموں کی صف میں اٹھیں گے تو جو خود نہیں پڑھتا وہ کس طرح مومنوں کی صف میں اٹھ سکے گا؟ یہ سوال بڑا غور طلب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آدمی اس کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا, اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ, اس کے اعمال بھاری ہیں. وہ آدمی کو جنت میں لے جایا جائے گا. ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی, اے اللہ ان حاجی صاحب کو ذرا روک لے, یہ نمازی صاحب جنت میں مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم سے اسے روکا جائے گا کہ اسے روک دو. کہے گا اللہ یہ بدبخت میرا شوہر ہے, خود نماز پڑھتا تھا, ہنڈیا میں نمک زیادہ ہو جائے لاٹھی اٹھا لیتا تھا, روٹی پکانے میں دیر ہو جائے گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتا تھا, لیکن اے اللہ کبھی اس نے مجھے نماز کی تلقین نہیں کی. اللہ میں جہنم میں جا رہی ہوں, یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے؟ یہ سوال ہوگا ایک بیوی کی طرف سے. یہ تو چاہتا تو کبھی میں بھی نماز کو ترک نہیں کرتی. اللہ کہے گا جاؤ اس بدبخت کو بھی جہنم میں لے جاؤ. کیوں؟ خود نماز پڑھ کے اس نے بیوی کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, یہ بھی جہنم میں جائے گا. ایک اور جا رہا ہوگا, بیٹی چیختی چلائے گی آئے گی, اللہ یہ میرا باپ تھا, خود تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا, مجھ کو کوئی بات نہیں بتاتا تھا, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا مجھے دیکھتا تھا, کبھی نماز کا حکم نہیں دیا. اللہ رب العالمین کہے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. چھوٹی بہن آئے گی, اس کے مطالبے پر بھی اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. ماں آئے گی, اللہ یہ جوان بیٹا تھا, اس نے کبھی مجھے دین کا درس نہیں دیا, اس نے کبھی مجھ سے نماز کی درخواست نہیں کی. اللہ رب العالمین کہے گا اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ. لوگوں, ایک نمازی انسان اپنے 4 بے نماز رشتہ داروں کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے جائے گا تو خود بے نمازی ہے, وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ سوچیں, غور کریں, سمجھیں, اور ساری بیماری کا سبب کیا ہے یہ جانیں. ساری بیماری کا سبب یہ دنیا ہے. یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں کچھ پر کی بھی مچھر کے پر کی بھی مثال نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہوتی ہے جس طرح ایک قطرہ پانی کی حیثیت سمندروں کے مقابلے میں ہوتی ہے. کتنا بدنصیب اور بے وقوف ہے وہ آدمی جو ایک قطرہ پانی کے لیے سمندر کو ٹکرا دے. کتنا احمق ہے وہ آدمی جو لاکھوں سالہ زندگی کو 60 سالہ زندگی کی وجہ سے تباہ کر دے. یہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا, کیوں نہیں پڑھتا؟ یہ جس کو حرام کھلا کے پالا ہوا ہے, یہ جس کو آرام کا عادی بنایا ہوا ہے, یہ جس کو ایئر کنڈیشنر کے حوالے کیا ہوا ہے, یہ جن کو پنکھوں کا عادی بنایا گیا ہے, اس جسم کو نماز پڑھتے ہوئے ذرا تکلیف دینی پڑتی ہے, تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہوا کوئی مر نہیں جاتا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ مر جاتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین کے لیے نکالنا, گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اور سردیوں کی ٹھٹرتی فجر میں اٹھ کر اللہ
رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، بات تو اتنی ہی ہے، اس میں کیا دشواری ہے؟ اللہ کی قسم، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نماز کی عادت ڈال دیتا ہے، جب وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، ان کو رات میں نیند نہیں آتی۔ آپ غور کر کے دیکھیں کہ 4 رکعتیں صبح کی، 8 رکعتیں ظہر کی، اور اگر بڑی تکلیف تو 4 ہی پڑھ لے کہ فرض تو رب معاف نہیں کرتا، 4 رکعتیں عصر کی، 5 رکعتیں مغرب کی، اور کم سے کم 7 رکعتیں عشاء کی، 4 فرض، 2 سنت اور 1 وتر، کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ قیامت کیا بیت جاتی ہے؟ اگر سارے مجموعی وقت کو شمار کیا جائے تو آدھا گھنٹہ بنتا ہے یا شاید 1 گھنٹہ۔ کیا اس میں قیامت آ جائے گی؟ اس جسم کو جس کو اتنا عزیز رکھتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس جسم کو آخر میں کیڑوں کو کھانا ہے، جن کے لیے کماتا ہے، جن کے لیے روز دکان پر انسان جاتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اپنے آپ کو رازق سمجھتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ میں دکان سے اٹھ جاؤں گا میرا رزق کم ہو جائے گا۔ گویا اس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ خود رازق ہے، یہ خود رزق دینے والا ہے۔ کس کے لیے محنت کرتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، جن کے لیے دکان سے اٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہی بچے مرنے کے بعد ایک دن بھی اس کے جسم کو اپنے گھر رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی رکھا کسی نے؟ کبھی دیکھا ہم نے ایسا واقعہ؟ کبھی سنا ہم نے اس کانوں سے ایسا واقعہ؟ جس اولاد کے لیے انسان محنت کرتا ہے، اپنے جسم کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے وقت نہیں نکالتا، اس اولاد کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کو اپنے گھر میں ایک دن کے لیے رکھنا گوارا نہیں کرتے، اور یہی اولاد کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتی ہے، گڑھے میں ڈال کے مٹی کے نیچے دبا کے اکیلا چھوڑ کے واپس چلی آتی ہے۔ کبھی کس نے دیکھا ہے کوئی مرا ہو اور اس کے بیٹوں نے کہا ہو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی آ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ قبر میں دفن ہو رہے ہیں، اکیلا چھوڑ کے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ جس دنیا کے کمانے کے لیے نماز کے اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے نہیں اٹھتا، اس دنیا کا یہ حال ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جاتا ہے تو دنیا سے صرف 4 گز کے کفن کا ٹکڑا لے کر جاتا ہے۔ کبھی کسی کے ساتھ یہ دنیا نہیں گئی، کبھی کوئی بڑا امیر آدمی مر گیا ہو، لوگوں نے کہا ہو اس کی کوٹھی بھی اس کی قبر کے اندر رکھ دو، اس کی کار بھی رکھ دو، اس کی قبر کے اندر ایئر کنڈیشن لگا دو، بے وقوفو اوپر بلب لگا دیے یا ٹیوب میں لگا دیے، ایسا ہم نے کبھی سنا ہے؟ اور اگر ایسا کسی نے کیا بھی ہو تو کیا اس کا فائدہ اندر جو مردہ ہے، جو انسان ہے، اس کو پہنچتا ہے؟ اندر والے کو تو تبھی فائدہ پہنچا جب عرش والے نے اس کے اندر جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دی، اس کے اندر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اندر والے کو تبھی فائدہ پہنچے گا، اور یہ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو جس نے اپنے آپ کو نماز کی عادت ڈالی کہ جب لوگ اسے دفنا کے چلے گئے، عرش والے کے حکم سے اٹھایا گیا، سوال و جواب کے لیے منکر نکیر آئے، جب اٹھایا جائے گا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کا وقت ہوگا، چاہے کوئی رات کے وقت دفن ہو یا چاہے صبح کو، قبر کے اندر دفنائے جانے کے بعد فوراً بعد اس طرح کا وقت ہوگا جس طرح عصر کا وقت ہوتا ہے، اٹھا کے بٹھایا جائے گا، اٹھو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ جس کو نماز کی عادت پڑی ہوگی عصر کا وقت دیکھے گا، کہے گا رک جاؤ، تمہارے سوالات کا جواب بعد میں دیتی ہوں یا دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز ادا کر لے دو، میری نماز ضائع ہو جائے گی۔ اللہ کے فرشتے اس کی یہی بات سن کر اس کو اسی طرح لٹا کر چلے جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ابھی تو وہ وقت ہو چلا، تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تمہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے دو، اور انسان اس سوالات میں کامیاب ہو جائے گا تو اسے ایک میٹھی نیند سلا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز کی عادت نہیں، اللہ کہے گا اس کو حشر کے دن تک منتظر ٹھہراؤ، اس کی خبر کو جہنم کا ایک حصہ
حصہ بنا دو، جب تک قیامت نہیں آ جاتی تب تک جہنم میں جلتا رہے۔ لوگوں، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو نماز ادا نہیں کرتا اس کی نماز جنازہ پڑھنی جائز نہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسا شخص مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پر پختگی سے قائم رہنے والا بنا، میری اولاد کو اللہ نمازی بنا، میرے گھر والوں کو نمازی بنا۔ پہلے عہد کرو پھر دعا مانگو۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، جس شخص نے اپنی اولاد کو نماز کی تلقین نہیں کی، اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، جس دن اس کی آنکھیں بند ہوں گی بچوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور جس نے بچوں کو نمازی بنایا یہ مر جائے گا، بچوں کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مر جاتا ہے ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا، ولد صالح یدعو لہ، بیٹے سے اولاد سے رشتہ قائم رہتا ہے، نیک اولاد جو ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہے اور اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگتی ہے۔ اپنی اولاد کو بھی اگر اپنے سے ان رشتہ دار تعلق رکھنا چاہتے ہو نمازی بناؤ، اور یہ زندگی 60 سال کی، 65 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اس زندگی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے جس زندگی کا پہلا دن ہی 50,000 سال لمبا ہوگا۔ قیامت کا دن، حشر کے میدان کا دن کتنا لمبا ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ اب کتنا احمق ہے، کتنا پاگل ہے، کتنا دیوانہ ہے وہ انسان جو 60 سالہ زندگی کو بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سالوں کی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس زندگی میں موقع عطا کیا، خود نمازی بنا، اپنی اولاد کو نمازی بنایا، اور قانونی مسلمان نہیں ٹھہرا بلکہ حقیقی مسلمان بنا، اللہ رب العالمین کی نجات کا مستحق ہو گیا۔ اولاد کے بارے میں حدیث یاد رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 8 برس کا ہو جائے اسے نماز سکھاؤ، جب بچہ 10 سال کا ہو جائے مار کے نماز پڑھاؤ، اگر پھر بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، کیونکہ 10 سال کے بعد اگر بچے نے نماز ترک کی تو اس کی ذمہ داری اس کے والدین پر ہے۔ جب بڑا ہو گیا پھر وہ جانے اور اس کا رب العالمین جانے، اور میرا یقین ہے جو لوگ بچپنے میں اپنے بیٹوں کو نمازی بنا دیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ساری عمر نمازی بنائے رکھتا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن جو لوگ بچوں کی بچپن میں تربیت نہیں کرتے ان کی اولاد کبھی نیک نہیں ہو سکتی۔ لوگوں، بچوں کو نمازی بنانے کے لیے یہ دن بہترین دن ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنائے اور ہماری اولاد کو بھی نمازی بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نماز کا بتایا ہے اس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے۔ الہ العالمین 5 وقت کی پابندی کرنے والے ہمیں بنائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔